أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد ومرضتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدرناها فكذلك ألقى السامري. کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے قوم کو دریا سے عبور کرا دیا، پار کرا دیا اور فرعون کے مظالم سے نجات دی. اب اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نجات دی اور اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا خوب جذبہ، لیکن اس قوم کو دیکھیے کہ جس نے مدتوں فرعون کے ظلم کے اندر اپنی زندگی بسر کی اور غلامیت کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد کیا، اور ایسی غلامی کی جس کے اندر دب دب کر رہتے تھے اور بہت خوف اور ہراس کے ساتھ رہتے تھے بنی اسرائیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مصیبتوں سے نجات دینے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے تو کل میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلا مطالبہ کیا گیا کہ موسیٰ یہ قوم جو خود کو پوچھتے ہیں ایسا خدا بنا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ہو کر کہا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں تم کو دی اور فرعون کے ظلم سے نجات دی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا چاہتے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دھمکانے سے وہ خاموش بھی ہو، لیکن چونکہ مدتوں بت پرستوں کی صحبت میں رہے ہوئے تھے اور مدتوں سے جو فرعون کے مطالب سہتے رہے تھے، اس وجہ سے ان کی طبیعتوں کے اندر بزدلی پیدا ہوئی. اس سے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف کرنا پڑتی. اب اس کے بعد جو ہے آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ آج تک تو فرعون کے ظلموں میں ہم دبے ہوئے تھے، اب اللہ نے ہمیں نجات دی، تو ہمارے لیے کوئی ایسا قانون اور بندھا ہونا چاہیے کہ جس پر ہم عمل کر کے اپنا خدا کو راضی کریں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے یہ درخواست کو قبول کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور کے اوپر بلایا اور وہاں پر جانے کے بعد آپ نے جو ہے اللہ کی حکم سے وہاں پر ایک جگہ پر اعتکاف کیا اور اس کے اندر روزے تھے. یہ تفصیل آپ نے کل سنی. اب قرآن کے انداز کے اندر اس کو سنیے کہ قرآن پاک کس بہترین انداز کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہاں اور جو ہے یہاں پر روزے رکھو، پھر ہم کلامی ہوگی، یعنی ہم تم سے بات کریں. تو اللہ کا کلام بات ہے کہ ان کا مزہ وہی سے کر سکتا ہے جس نے اس کو سنا ہو، اور اللہ کے کلام کو دنیا میں تو کسی نے سنا نہیں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج میں جا کر آسمانوں پر سنا. لیکن جو بھی دیکھیے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. جب انسان جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اچھی تو دل پر کتنا اثر کرتا ہے، اور وہ اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے تو سننے پر کتنا جی جاتا ہے. یہ اللہ کے کلام کی تعلیم، حالانکہ اللہ کے کلام کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں پھر بھی اس کے اندر مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ جب جنت کے اندر اپنے بندہ سے کلام فرمائیں گے تو اس وقت جو جنتوں کا محبت کا کیا حال ہوگا، وہ تو اسی وقت جانا کرتے ہیں، دنیا میں اس کا مزہ نہیں ہوتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ نے بلایا اور وہاں پر اللہ نے کلامی ہوئی اور وہاں پر اللہ نے تورات عطا فرمائی. ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہوا، اللہ نے کلام خود فرمایا، جبرائیل نے سنا اور جبرائیل نے آ کر نبی علیہ السلام گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام براہ راست نبی علیہ السلام کو ملا. اگلی آسمانی کتابیں جتنی جو اتری ہیں اللہ نے خود کلام نہیں فرمایا بلکہ اوپر سے لکھی ہوئی نازل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ملی تو تورات بھی آسمان سے نازل ہوئی اور وہ گویا کہ زبردست یا اسی طریقے سے عالی شان پتھر کے اوپر لکھی ہوئی تھی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر آئے، لیکن آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ سے ایک سوال کیا جس کو قرآن پاک کہہ رہا ہے وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں یہاں پر چلے آئے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ میرے پیچھے ہیں وہ عَجِبْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور چونکہ اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا ہم کلامی کے لیے تو عشق و محبت نے میرے اندر وہ طرف پیدا کر دی کہ میں جلدی سے یہاں پر بھاگ کر آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ نبی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، مومن کا ہر کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر مومن ایمان والا ہے اور ایمان کے بعد بھی اس کا کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں جلدی سے اس لیے آیا کہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر خبر دے دی فَإِنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِهِمْ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ، اے موسیٰ تمہیں کچھ پتا بھی ہے، تم یہاں پر آئے ہو اور تمہاری قوم بہت بڑے فتنے میں بہت بڑی آزمائش کے اندر مبتلا ہوگی اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ نبی کی شان ہے کہ نبی جب کوئی شرک کی اور گناہ کی بات سننے یا دیکھے تو اس کو غصہ آنا ہی چاہیے۔ غیرت ہوتے ہیں، نبوت کی غیرت ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلط چیز برداشت نہیں کر سکتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فطری طور پر غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور بنی اسرائیل اسی کے لائق، یہ بنی اسرائیل جن کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں یہ اسی لائق تھی، وہ نبی کے لائق تھے ہی نہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی افسوس کے ساتھ اور غصے کے ساتھ واپس آئے۔ افسوس تو اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اتنی نعمتیں نوازی اور اللہ نے اتنے بڑے ظلم سے ان کو نجات دی اور مصر کی حکومت ان کو دے دی، پھر بھی جو یہ اللہ کو چھوڑ کر اور کی طرف مائل ہوئے، اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ یوں آ رہا تھا کہ پھر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستی بھی شروع کر دی، پوجا پاٹ شروع کر دی، اس کے اوپر غصہ بھی آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر واپس آئے، دیکھا تو قوم واقعاً جو اس میں مبتلا تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تم کو ایک اچھا وعدہ کر کے نہیں گیا تھا، چلو میں اللہ نے مجھے ہم کلامی کے لیے بلایا ہے، اس سے بات چیت کے لیے، لہذا جو ہے میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک دستور لے کر آتا ہوں، یہ وعدہ میں نے تم کو کیا تھا، پھر بھی تم نے ایسے دھندے کیے۔ کیا 40 دن کا زمانہ تمہارا اوپر بہت گزر گیا کہ 40 دن کے اندر تم اتنی گمراہی کے اندر چلے گئے؟ افطال علیکم العہد وردتم ویحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، اس میں اسی کو بیان کیا گیا۔ میں مفہوم بیان کرتے چل رہا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا۔ پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت ہارون کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے حساب کتاب دیا کہ میں تم کو اپنے بعد تمہارے قوم کے اوپر تم کو خلیفہ میں اپنا نائب بنا کر گیا تھا، اور یہ کیا کر دیا تم؟ حضرت ہارون نے اپنی معذرت پیش کر دی کہ بھائی کیا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف سے اطمینان ہو گیا، اب قوم کی طرف متوجہ ہوئی کہ تم نے یہ دھندا کیوں کیا، کیوں اتنی گمراہی کی طرف آ گئے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو قوم نے اپنی معذرت کی کہ اصل میں بات یہ تھی کہ ہمارے پاس فرعون کی قوم کے جو ہیں زیورات تھے اور اسی طرح سونا چاندی کے زیورات تھے، ان کے کپڑے وغیرہ تھے، اور ہم کہاں تک اس کو اٹھا کر پھرتے رہتے، اس لیے کہ جو ہمارے لیے تو جائز ہے ہی نہیں۔ دشمن قوم کا مال ہمارے ہاتھ میں آیا تو غنیمت ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے، اس امت کے لیے اللہ نے جائز کیا لیکن ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا، جو ہے فرعون کی قوم کے جو ہے زیورات ہم لے کر چلے تھے، لہذا ہم کب تک اس کو اٹھائے پھرتے، ہم نے جو ہے اس کو سامری کے سامنے ڈال لیا، سامنے نے ہم سے مطالبہ کیا، اس نے جو ہے ان سونے چاندی سے بچڑا بنایا اور اس کے اندر وہی جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اس کے اندر ڈالی تو اس کے اندر آواز آئی اور کہا کہ دیکھو یہی تمہارا خدا ہے، ھذا الہ و الہ موسیٰ۔ سامنے نے کیا کہا موسیٰ تو بھول گئے، اصل خدا تو یہاں گیا اور موسیٰ وہاں تلاش کرنے گئے۔ اب جو قوم تھا ابھی تک تو جاہلی تھی، گمراہ بھی تھی اور ساتھ ساتھ جو سرکش بھی تھی، انہوں نے پہلے بھی تو مطالبہ کر لیا تھا کہ جو اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دو جیسے اس قوم کا معبود ہے، یعنی غیروں کا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دھمکا بھی دیا تھا، تو پھر سامنے نے یہی بات سامنے رکھی اور اس طریقے سے اس نے جو یہ چال تھی اور سونے چاندی کی دیوار کو پگھلا کر اس سے بچڑا بنایا اور اس کے اندر وہ مٹی ڈالی جس کی وجہ سے آواز پیدا ہوا۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو بھی سنا اور کہا سمجھے کہ چلو بھائی یہ بھی جو ہے جہالت کی وجہ سے معذور تھے. اب سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور سامری سے کہا فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا رکھ نے ایسا دھندا کیوں کیا کہ لوگوں کو گمراہ کر دیا؟ تو اس نے یہی کہا کہ اصل میں نے جبرائیل کے گھوڑے کو میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے نیچے جہاں ان کا پاؤں پڑتا تھا وہاں پر چارہ گھاس ہری ہری گھاس ہی رہا تھی. تو میں سمجھا کہ ضرور اس کے اندر کوئی تاثیر ہے تو میں نے وہ مٹی اپنے پاس لے کر جمع کر دی حفاظت، اور وہی مٹی میں نے اس بچے کے منہ میں ڈالی جس کی وجہ سے لہو ہوا، اس کے اندر بیل جیسی آواز آنے لگی اور میرے دل میں ایسی بات آئی اور اس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تیرے اوپر اللہ کی پھٹکار رہے گی اور اللہ کا عذاب رہے گا. کیا عذاب رہے گا؟ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِثْلَ. اللہ نے جو اس پر ایسا بخار ڈال دیا کہ ہمیشہ وہ اس کی تڑپ میں اور پریشانی میں رہتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات تھی کہ وہ جو ہے جب بھی اس کے پاس کوئی نزدیک جاتا تھا کہ اس کے اوپر مجھے چھونا مت، اس لیے کہ کوئی اور چھو لیتا تو وہ چھونے والے کو بھی وہ بخار چلتا تھا اور سامنے کے بخار میں اور زیادتی ہو جاتی تھی. اسے وہ آپ دور سے ہی کہہ دیتا کہ میرے پاس کوئی آنا ہو. تو اللہ نے اس کو یہ سزا دی. بہرحال جو ہے کفر اور شرک کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت میں بھی ملتی ہے. گناہوں کی سزا مومن کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے معاف بھی کر دیتے ہیں وہ آپ کو کثیر معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن کفر اور شرک کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت میں بھی ملتی ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمام معاملہ کر لینے کے بعد پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو منگوایا اور اس کے اوپر آگ لگا دی یہاں تک کہ وہ راکھ ہو گیا. ہم اس کو جلا دیں گے اور جلانے کے بعد اس راکھ کو جو دریا میں یعنی زمین پر رکھنے کے لیے وہ قابل ہے کہ کسی کے اوپر اڑ کر بھی جائے. دیکھو شرک اتنا برا گناہ ہے کہ اس کے اثرات کا اندر آنا بھی برا ہے. اگر آدمی شرک نہ کرے لیکن شرک کی جیسے امان بھی کرے تو بھی برا ہے. جیسے کہ آج کل ہم کرتے ہیں کہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے ذرا تھوڑی دوا دارو کی اور اس کے بعد بڑوں کے پاس چلے گئے ناجائز طریقے سے علاج کرنے والوں کے پاس چلے گئے اور پھر جو اس کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں. یہ بھی شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جبکہ اللہ کے نام کے سوا علاج کیا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ غیر جو کریں گے علاج وہ اللہ کے نام سے تھوڑا کریں گے، لہٰذا وہ بھی شرک کے اندر داخل. تو شرک کے اثرات کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس بچے کو جلا بھی دیا اور اس کی راکھ دریا کے اندر منتشر کر دی اور پھر کہا کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء. میرا اور تمہارا سب کا پروردگار وہی جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. یہ کرنے کے بعد اب جو ہے بنی اسرائیل پچھتا ہے. سارے لوگوں نے تو شرک نہیں کیا تھا لیکن ہزاروں کی تعداد میں شرک کرنے والے تھے. 6 لاکھ تھے اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں شرک کرنے والے تھے. تو جو ہے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہم سے گناہ تو ہو گیا اب شرک کے توبہ کی کیا صورت ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے تو ہم وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ اپنے ہاتھ میں تلواریں لیں اور جنہوں نے شرک کیا ان کو صفوں میں بٹھاؤ اور ہر ایک آدمی جو اپنے اپنے متعلقین کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. یعنی شرک کا علاج توبہ یہی تھی کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں. تو ہمارے اس شریعت کے اندر تو اگر کوئی آدمی 100 سال کا بھی مشرک ہو اور 100 سال کا برا بھی توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. یعنی فقط زبان سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگ لیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ایمان لے آیا ایمان لانے سے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. لیکن اگلی شریعت میں ایمان لانے کے بعد اگر کسی نے شرک کیا تو ان کا سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے. قتل تو قرآن پاک میں جو اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ تم نے شرک کیا اور شرک کی توبہ اللہ نے یہ متعین کی کہ ہر ایک آدمی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ شرک کرنے والے کو قتل کرے. چنانچہ نبی کی صحبت کا اثر تھا کہ چلو بھائی ہماری آخرت بن جائے گی یہ سمجھ کر جو شرک کرنے والے تیار ہو گئے کہ ہم اپنی گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہیں لیکن آخرت کی سزا سے بچ جائے. چنانچہ جو ہے ایک ہی سال کے اندر 70,000 آدمی قتل کیے گئے.
بلکہ دن کے اندر بھی قتل ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر قلم یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کیا، اور بادل کا سایہ اس طریقے سے کیا کہ انسان تو نظر آئے لیکن کون انسان ہے وہ نظر نہیں آتا، تاکہ ایک دوسرے کے اوپر تلوار چلانے میں رحم پیدا نہ ہو جائے، اور کہیں اس رحم کے پیدا ہونے کی وجہ سے توبہ سے جو محروم رہ جائے، اسے اللہ نے یہ بھی انتظام کیا۔ تو بہرحال جو قتل ہونے والے سالے کے سالے، شرک کرنے والے سارے قتل نہیں، لیکن 70,000 کے قریب قتل ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معاف کر باقی کو چھوڑا، معاف کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب پوری قوم شرک کرنے والی قوم توبہ کرنے کے لیے تیار ہے اور صرف بدل سے تیار ہے، تو اس کی توبہ تمام کو کام گئی اور اللہ تعالیٰ باقی کو بھی معاف کر۔ اب یہ توبہ ہوئی، اب توبہ ہونے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی سرکشی کو دیکھیے کہ خود جو حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے بنجارا اور قانون لائیں کہ جس کے اوپر ہمارا عمل کر کے اپنے خدا کو راضی کریں۔ حضرت موسیٰ ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ سے دعا کہ اللہ نے کوئی دور پر بلایا، وہاں وہ آپ کے تورات دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیوں کو لے کر آئے، لیکن تورات کی تختیاں کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کتنا وزنی ہوتا ہے۔ جلالین کی حاشیے میں تفسیر راضی کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں حضرت موسیٰ کو اٹھانے کا حکم دیا تو اٹھا نہیں سکے، پھر فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کو اٹھانے کو کہا، ہر فرشتے کو ایک تختی، تو فرشتے بھی نہیں اٹھا، اتنا جو اللہ کے کلام میں ثقل اور وزن اور بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسان کر تو پھر آسان بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرشتے بھی نہیں اٹھا سکتے، پھر تم سے اٹھاؤ، تو حضرت موسیٰ نے ایک ساتھ اٹھائی، اللہ نے آسان کر دیا۔ حضور کے اوپر بھی قرآن پاک نازل، اس کے اندر بھی اتنا ثقل اور بوجھ ہے، لیکن اللہ نے آپ کے واسطے سے امت کے لیے آسان کر دیا۔ لمبی چوڑی تفسیر ہے بات۔ تو بہرحال تورات حضرت موسیٰ نے قوم کے سامنے پیش کی اور ان کو پڑھ کر سنایا۔ اب جو ہے قوم نے دیکھا کہ اس کے اندر تو بڑے سخت احکام ہیں، اب قوم بھی ایسی سخت تھی، مزاج بھی سخت تھا، قوت کی طاقت بھی تھی، تو اللہ نے ان کی طاقت کے مطابق جو ان کو کلام دیا، اور جو ہم آخر میں آنے والے کمزور بوڑھی ہو گئی اور دنیا کے بڑھاپے کی حالت میں یہ امت دنیا میں آئی، تو امت بھی بوڑھی کمزور، تو اللہ نے اس کے لیے احکام بھی بڑے آسان کر دیے۔ ہمارے لیے اللہ نے احکام کو بہت آسان کر دیا، ہم اس کو بہت سمجھیں یا بزرگ سمجھیں تو یہ ہماری سمجھ میں کچھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے باہر کسی کو حکم کو کام کرنے یا کوئی عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ ہر ایک کے لیے آسان۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ تورات قوم کے سامنے پیش کی تو تورات نے اس کے احکام کو دیکھا تو کہا کہ موسیٰ ہم سے تو شرک کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے، گناہوں کی سزا مومن کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے معاف بھی کر دیتے ہیں، ویعفو کثیر معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن کفر اور شرک کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمام معاملہ کر لینے کے بعد پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو منگوایا اور اس کے اوپر آگ لگا دی، یہاں تک کہ وہ راکھ ہو گیا۔ ہم اس کو جلا دیں گے اور جلانے کے بعد اس راکھ کو جو دریا میں یعنی زمین پر رکھنے کے لیے وہ قابل ہے کہ کسی کے اوپر اڑ کر بھی جائے، دیکھو شرک اتنا برا گناہ ہے کہ اس کے اثرات کا اندر آنا بھی برا ہے۔ اگر آدمی شرک نہ کرے لیکن شرک کی جیسے امان بھی کرے تو بھی برا ہے، جیسے کہ آج کل ہم کرتے ہیں کہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، ذرا تھوڑی دوا دارو کی اور اس کے بعد بابوں کے پاس چلے گئے، نہ طریقے سے علاج کرنے والوں کے پاس چلے گئے اور پھر جو ہے اس کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جبکہ اللہ کے نام کے سوا علاج کیا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ غیر جو کریں گے علاج وہ اللہ کے نام سے تھوڑا کریں گے، لہٰذا وہ بھی شرک کے اندر داخل، تو شرک کے اثرات کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس بچے کو جلا بھی دیا اور اس کی راکھ دریا کے اندر منتشر کر دی اور پھر کہا کہ انما الہ اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء، میرا اور تمہارا سب کا پروردگار وہی جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب جو ہے بنی اسرائیل پچھتا ہے، سارے لوگوں نے تو شرک نہیں کیا تھا لیکن ہزاروں کی تعداد میں شرک کرنے والے،
لاکھ تھے، اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں شرک کرنے والے تھے. تو جو ہے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہم سے گناہ تو ہو گیا، اب شرک کے توبہ کی کیا صورت ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے تو ہم وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ اپنے ہاتھ میں تلواریں لیں، اور جنہوں نے شرک کیا ان کو صفوں میں بٹھاؤ، اور ہر ایک آدمی جو اپنے اپنے متعلقین کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. یعنی شرک کا علاج توبہ یہی تھی کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں. تو ہمارے اس شریف کے اندر تو اگر کوئی آدمی 100 سال کا بھی مشرک ہو اور 100 سال کا برا بھی توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے. یعنی فقط زبان سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگ لیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ایمان لے آیا، ایمان لانے سے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. لیکن اگلی شریعت میں ایمان لانے کے بعد اگر کسی نے شرک کیا تو ان کا سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے. قتل تو قرآن پاک میں جو اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ تم نے شرک کیا، اور شرک کی توبہ اللہ نے یہ متعین کی کہ ہر ایک آدمی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ شرک کرنے والے کو قتل کرے. چنانچہ نبی کی صحبت کا اثر تھا کہ چلو بھائی ہماری آخرت بن جائے گی، یہ سمجھ کر جو شرک کرنے والے تیار ہو گئے کہ ہم اپنی گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخرت کی سزا سے بن جائے. جو ہے ایک ہی سال کے اندر 70,000 آدمی قتل کیے گئے، بلکہ دن کے اندر بھی قتل ہوا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر قلم یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر، اور بادل کا سایہ اس طریقے سے کیا کہ انسان تو نظر آئے لیکن کون انسان ہے وہ نظر نہیں آتا، تاکہ ایک دوسرے کے اوپر تلوار چلانے میں رحم پیدا نہ ہو جائے، اور کہیں اس رحم کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ توبہ سے جو محروم رہ جائے. اسے اللہ نے یہ بھی انتظام کیا. تو ہر جو ہے قتل ہونے والے سالے کے سالے، شرک کرنے والے سارے قتل نہیں، لیکن 70,000 کے قریب قتل ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معاف کر باقی کو چھوڑا معاف کر دیا. مطلب یہ ہے کہ جب پوری قوم شرک کرنے والی قوم توبہ کرنے کے لیے تیار ہے اور صرف قتل سے تیار ہے تو اس کی توبہ سر تمام کو کام لگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے باقی کو بھی معاف کر. اب یہ توبہ ہوئی. اب توبہ ہونے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے. اب بنی اسرائیل کی سرکشی کو دیکھیے کہ خود جو حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے بنجارا اور قانون لائیے جس کے اوپر ہمارا عمل کر کے اپنے خدا کو واضح کریں. حضرت موسیٰ ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ سے دعا کہ اللہ نے کوئی دور پر بلایا، وہاں وہ آپ کے تورات دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیوں کو لے کر آئے. دیکھو تورات کی تختیاں کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کتنا وزنی ہوتا ہے. جلالین کی حاشیے میں تفسیر راضی کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں حضرت موسیٰ کو اٹھانے کا حکم دیا تو اٹھا نہیں سکے. پھر فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کو اٹھانے کو کہا. ہر فرشتے کو ایک تختی تو فرشتے بھی نہیں اٹھا. اتنا جو اللہ کے کلام میں ثقل اور وزن اور بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسان کر تو پھر آسان بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرشتے بھی نہیں اٹھا سکے، پھر تم سے اٹھاؤ. تو حضرت موسیٰ نے ایک ساتھ اٹھائی. اللہ نے آسان کر حضور کے اوپر بھی قرآن پاک نازل، اس کے اندر بھی اتنا صبر اور بوجھ ہے، لیکن اللہ نے آپ کے واسطے سے امت کے لیے آسان کر دیا. لمبی چوڑی تفصیل ہے بات. تو بہرحال تورات حضرت موسیٰ نے قوم کے سامنے پیش کی اور ان کو پڑھ کر سنایا. اب جو ہے قوم نے دیکھا کہ اس کے اندر تو بڑے سخت احکام ہیں. اب قوم بھی ایسی سخت تھی، مزاج بھی سخت تھا، قوت کی طاقت بھی تھی. تو اللہ نے ان کی طاقت کے مطابق جو ان کو کلام دیا. اور جو ہم آخر میں آنے والے کمزور بوڑھی ہو گئی اور دنیا کے بڑھاپے کی حالت میں یہ امت دنیا میں آئی، تو امت نہیں بوڑھی کمزور. تو اللہ نے اس کے لیے احکام بھی بڑے آسان کر دیے. ہمارے لیے اللہ نے احکام کو بہت آسان کر دیا. ہم اس کو بوجھ سمجھیں یا بزرگ سمجھیں تو یہ ہمارے سمجھ میں کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے باہر کسی کو حکم کو کام کرنے یا کوئی عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ ہر ایک کے لیے آسان. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ تورات قوم کے سامنے پیش کی تو تورات نے اس کے احکام کو دیکھا تو کہا کہ موسیٰ ہم سے تو یہ نہیں ہوگا، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اس تورات کو ہم قبول نہیں کریں.
تو یہاں پر سرکشی تھی. اب اس سرکشی کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کیا ہوا مسلط ہوا. جب انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ تمام ایک میدان میں جمع تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا جاؤ کوہ طور کو اٹھاؤ اور ان کے سروں پر ڈالو، آہستہ آہستہ نیچے لے جائیں. اب آہستہ آہستہ کوہ طور حضرت جبرائیل نیچے جھکاتے رہے. قبول کرو تم آتیناکم ذکورا واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس کے اوپر عمل کرو تاکہ تم خود متقی بن جاؤ. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے تورات نازل کی، لیکن انہوں قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے اوپر جھکاتے رہے. اب جیسے جیسے طور نیچے آ جاتا ہے ویسے وہ بھی جھکتے جاتے ہیں، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار. سرکشی اور بغاوت اللہ تعالیٰ نے ہمارے تو اتنا سخت نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی کے ذریعے سے کلام دے دیا کہ یہ کلام لو اور اس کے اوپر عمل کرو. جو عمل کرے گا وہ ہماری رضا حاصل کرے گا اور آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں حاصل اس کو مل جائے گی. لیکن اللہ جو ہمارے اوپر پہاڑوں کو نہیں اٹھایا تھا قبول کرنے کے، اس لیے کہ پہلے کلام اتارا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے کلام امت کو پیش کیا. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کرنے سے جب انکار کیا اللہ نے کوہ طور کو اٹھایا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا اور کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے بہت مضبوط ہاتھ سے پکڑنا نہیں، بلکہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرو. چنانچہ جبرائیل برابر طور کو جھکاتے رہے یہاں تک کہ جب بالکل قریب آ گئے تو سو گئے، لیکن ابھی قبول کرنے کے لیے اب کہا کہ اب گرائیں گے ہم تمہارے اوپر قبول نہیں کریں گے. پھر بالآخر انہوں نے قبول کر لیا کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. اتنی سرکش قوم اور ایسی سخت قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اس سے پہلے وہ فرعون کی غلامی میں رہے، لیکن ان کی مزاج کی سختی گئی اور مزاج کی شرارت بھی نہیں گئی، اور جو اس طریقے سے تورات کو قبول کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا. مجبور کیوں کیا جائے؟ مجبور تو نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے خود مانگنے کے بعد ان کو دیا ہے تو پھر ان کو جو قبول بھی کر لینا چاہیے. چنانچہ جب ان لوگوں نے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا لیا اور اس طریقے سے تورات ان کو دی. اب تورات دے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کہا آگے کہ جو ہے اب تمہیں مصر کی حکومت بھی ہم نے دے دی، فرعون کو ہلاک کر دیا. اب جو فلسطین جو تمہارے باپ دادا کا جو ہے جگہ ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام شام اور فلسطین اسی علاقے کے اندر اکثر و بیشتر انبیاء یہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے. یہ بڑا جو مقدس مقام ہے شام اور فلسطین، بہت مقدس مقام اور ایسا برکت والا ہے جس کی برکت سے قرآن پاک نے بھی بیان کیا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. شام اور اس کا اطراف کا علاقہ سارا بابرکت علاقہ ہے. حرمین کے بعد سب سے زیادہ بابرکت علاقہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس کے جو قوم ہے اس قوم سے مقابلہ کرو گے تو ہم تمہیں فتح بھی دے دیں گے اور یہ علاقہ بھی تمہاری تحویل میں یعنی تمہاری حکومت میں دے دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اب اس کے بعد قوم نے کیا جواب دیا اور ان کے اوپر کیا حالات پیش آئے اس کی تفصیل انشاءاللہ